بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، حضرت ہود علیہ السلام قوم میں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے میری قوم، ان پتھروں کو تم نے خود تراشا ہے، آج ان کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور تمہیں مال، اولاد، کھیتی اور نسل میں برکت دی، اور قوم نوح کے بعد تمہیں قائم مقام بنایا اور تمہیں جسمانی قوت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ بے شک ایک کتا جسے تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے جس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا ہو اور کسی دوسرے کی طرف چلا گیا ہو؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو پوج رہا ہو، یا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہے؟ کیا حیوان انسان سے زیادہ عزت والا ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن تھی۔ ہود کی بات سے تنگ دل ہوئی اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کا کلام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے؟ اور جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شریفوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں بلکہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات بھیجتا ہوں، اور میں تمہارا مخلص دوست ہوں اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے پیغام سے تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہر کسی سے بات تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو خطاب نہیں کرتا کہ اس سے کہے کہ یوں کرو اور یوں کرو۔ بے شک اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو ان سے کلام کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں کل تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم عاد سے کوئی جواب بن نہ آیا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ ہود کو کیا جواب دیں، لیکن وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا، تجھ سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے، بتوں کا ببال تم پر پڑا ہے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یہ بت پتھر کے ہیں، یہ نہ کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا اور ان سے نہ ڈرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہیں لائے۔ ہود کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی، ہود کی حکمت بھی ان پر ضائع ہو گئی، اور قوم ہود نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ اے ہود، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے قدیم معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود،
तू हमारे माबूदों को ना मानता है ना उनसे डरता है तो हम भी तेरे माबूद को नहीं मानते और ना उसके अजाब से डरते हैं। और हूद की कौम ने कहा कि हम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अजाब का तज़किरा करते हुए सुनते हैं। ऐ हूद, वो अजाब कहाँ है और कब आएगा? हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, उसका इल्म तो अल्लाह को है, मैं तो महज साफ डराने वाला हूँ। आद ने कहा, हम उस अजाब के मुंतज़िर हैं और उसे देखने का शौक़ रखते हैं। हूद को उनकी जुर्रत पर ताज्जुब हुआ और हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी इस हिमाकत पर अफसोस किया। आद हर रोज़ बारिश का इंतज़ार करते, आसमान की तरफ देखते, उन्हें बादल का कोई टुकड़ा भी नज़र न आता। उन्हें बारिश की ज़रूरत थी और उन्हें बारिश का बहुत ही शौक़ था। एक दिन उन्होंने अपनी तरफ बादल आते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और चीख कर बोले, ये बारिश के बादल हैं, ये बारिश के बादल हैं। खुशी से नाचने लगे, एक दूसरे को पुकार कर कहा कि बारिश का बादल, बारिश का बादल। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का अजाब आ गया। हूद ने कहा कि ये रहमत का बादल नहीं बल्कि तंदूर हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। और वही बात निकली, बहुत ज़ोर की हवा चली, उस जैसी लोगों ने हवा ना देखी थी और ना वैसी सुनी थी। और ऐसी आंधी चली कि दरख्तों को जड़ से निकालती जाती थी और घरों को गिराती जाती थी और चलने फिरने वाली चीज़ें को उड़ाती और दूर फेंक देती। सहराई रेत उड़ी और दुनिया तारीक हो गई। आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता था। वो डर गए और अपने घरों में दाखिल हो गए और दरवाज़ा से बंद कर लिए। बच्चे माँओं से चिमट गए और लोग दीवारों से और कमरों में चले गए। बच्चे रोते थे, औरतें चीखती थीं और मर्द मदद के लिए पुकारते थे। और गोया कोई कहने वाला कह रहा था, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। ये सिलसिला 7 रातें और 8 दिनों तक जारी रहा। कौम मर गई, गोया कि वो खजूर के दरख्त थे जो ज़मीन पर गिर पड़े थे। बहुत ही अजीबो गरीब मंजर था। आदमी मरे हुए पड़े थे, उन्हें परिंदे खा रहे थे। घर उजड़े हुए, उनमें उल्लू रहते। हूद और मोमिन ईमान की बदौलत बच गए। आद वाले अपने कुफ्र और ज़िद की बदौलत हिलाको बर्बाद हो गए। याद रखो, आद ने अपने रब का इनकार किया तो फटकार हुई आद पर जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दिली मालूमात स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।